اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور ایک امپورٹنٹ کیس تھا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ وہ آپ سے ہم شیئر کریں۔ 18 اپریل کو یہاں پہ ہماری ایک واردات ماڈل ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہوئی، جس کے اندر ہماری ایک لوکل ڈسٹریبیوشن کا بزنس کرتے ہیں عاطف صابر صاحب۔ ان کے جو سٹاف ممبرز تھے وہ کیش کو ڈپازٹ کرانے جا رہے تھے بینک کی طرف، تو مال ٹاؤن گول چکر کے پاس وہاں پہ ان کی گاڑی میں جو ان کا سٹاف تھا، ان کو 3 ملزمان جو ہیں انہوں نے بائک کے اوپر انٹرسیپٹ کیا اور گن پوائنٹ کے اوپر 1,71,00,000 روپے وہاں سے ان سے سنیچ کیے گئے۔ یہ جب انسیڈنٹ ہو گیا تو آبویسلی یہ بہت بڑی والیوم تھی اور بڑا میگنیچیوڈ تھا اس واردات کا، تو موقع پہ ہمارے سارے سینئر آفیسرز ہیں وہ وہاں پہ گئے اور وہیں سے پھر ہم نے اپنے کام کو آغاز کیا۔ اٹ واز ٹوٹلی اے بلائنڈ کیس، تو بڑے پروفیشنل انداز سے اس کے اندر کام شروع ہوا۔ تو ہماری ٹیمز اس میں مرتب کی گئیں، جس کے اندر SSP انویسٹیگیشن، اس کے بعد SP سٹی، ساتھ ہمارا جو متعلقہ جو SHO ہے ماڈل ٹاؤن وہ، اور انچارج CIA۔ تو اس میں جو مین جو ہماری ٹیم ہے جس کو بریک تھرو ملی، جس نے بہت زیادہ دن رات محنت کی، وہ ہماری CIE کی ٹیم تھی، اور بہت ہی پروفیشنل انداز سے جو پیور پریکٹیکل پولیس ورکنگ ہے، یہ اس کی بہت خوبصورت مثال ہے یہ والا کیس۔ انہوں نے کیمراز کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا اور اس سائٹ آف انسیڈنٹ سے لے کے اس کو بیک ٹریک کرتے 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 کافی دور ایک سپاٹ پہ جا کے تو وہاں پہ کیمراز کا وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو ہمارے ایکیوزڈ ہیں وہ وہاں سے اسکرین سے غائب ہو گئے آبویسلی، جہاں تک کلو ملا۔ وہاں پہ پھر ہیومن انٹیلیجنس پلانٹ کی گئی اور مزید اس کے اوپر کام چلتا رہا، اور جیو فینسنگ ہوئی اس ایریا کی، اور اس کے اوپر کام شروع ہوا۔ جیو فینسنگ میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لاکھوں میں نمبرز ہوتے ہیں، اس کی پھر سفٹنگ ہوتے 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 شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، تو ان کی جو محنت تھی وہ کام آئی۔ تو الحمدللہ یہ گینگ پہلے ٹریس ہوا۔ یہ گینگ واردات کرنے کے بعد اس کے جو گینگ ممبرز ہیں یہ صبح چھوڑ کے آبویسلی وہ رائٹ اینڈ لیفٹ ہو گئے، 2 اس میں سے پشاور چلے گئے اور ایک جو ہے سندھ والی سائڈ کے اوپر چلا گیا۔ وہاں سے پھر یہ لوگ آئے اور لدھے والا وڑائش پہ جب یہ لوگ وہاں پہ ان کی پریزنس ہوئی تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد الحمدللہ ابھی تک کوئی 1,20,00,000 کے قریب جو ریکوری ہے، جو کہ فنامنل ہے، ابھی تک ہو چکی ہے۔ اس میں جو ملزمان ہیں، ایک محمد منور ہے، اس کے اوپر سابقہ 19 مقدمات ہیں۔ ایک ان کا ساتھی ہے محسن، اس کے اوپر 15 مقدمات ہیں۔ اس کے بعد غلام عباس ہے، اس کا 1 مقدمہ ہے۔ تو ان کا ایک اور ساتھی ہے، نام لے لیتا ہوں، ابھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شاید اس کو بھی آئیڈیا ہوگا، وہ اسی لیے رائٹ اینڈ لیفٹ ہوا ہے۔ سرفراز اس کا نام ہے، اور اس نے ٹپ آف کیا، بیسیکلی جو مین انفارمیشن تھی وہ اس نے پرووائڈ کی۔ تو اسی گینگ نے ایک اور انکشاف کیا کہ انہوں نے 29 مارچ کو ایک اور فیکٹری سے جو پیمنٹ وغیرہ لے کے جا رہے تھے اسی مال ٹاؤن کے ایریا میں، وہ بھی انہوں نے واردات کی تھی اور اس کا بھی انکشاف کیا۔ تو یہ ایک مین کیس تھا، تو یہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اس میں 3 ملزمان اریسٹ ہو چکے ہیں، جو مین کریکٹرز تھے اس کے، جو اس موقع پہ موجود تھے فزیکلی۔ اس کے بعد ان کے پاس جو ویپن آف اوفینس تھا وہ بھی ریکور ہو گیا ہے۔ اس واردات کے اندر جو 2 بائکس تھے جو استعمال ہوئے وہ بھی ریکور ہو گئے۔ تو یہ والی ایک چیز تھی، اس کے لیے ہم نے آپ سب کو زحمت دی اور یہاں پہ ہم حاضر ہوئے۔ تو مدعی بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے آفیسرز کی ٹیم بھی موجود ہے، اگر آپ کوئی فردر بات کرنا چاہیں تو ہمارے اینڈ سے یہی تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، کوئی گڈ ورک اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہے۔ دوسرا ایک اور انسیڈنٹ بھی ہمارا ہوا، ایک بڑا امپورٹنٹ، یہ جو پرسوں کا واقعہ ہے، جس کے اندر بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا، جس کے اندر محمد اشرف نامی شخص کو ایڈمور کے پمپ پہ روپ تھانے کی حدود میں ایک چوری کے شبے کے اندر وہاں سے اٹیمپٹ ہونے لگی تھی بائک پہ، کچھ لوگوں نے پکڑا اور وہ ہوا۔ اس کے اوپر ظاہری بات ہے کل میڈیا پہ بھی چلتا رہا،
تو اس کے لیے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جو فوٹیجز چلتی رہیں اس واقعے کے اندر، وہ اس کی ہم سے کوئی تصدیق نہیں کرائی گئی. انفارچونیٹلی وہ جو فوٹیج چلی پورے آلموسٹ کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، باقی میڈیا چینلز پہ بھی، وہ جو فوٹیج ہے وہ کسی اور ضلع کی ہے، وہ کسی اور واقعے کی ہے. اس کے اندر جو مقتول دکھایا گیا ہے، جو چور پکڑا ہے، جس کو پولیس بالوں سے پکڑتی ہے یا جس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا، وہ جو مقتول ہے اس نے وائٹ کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا ہے. جبکہ ہمارا جو واقعہ عروب میں ہوا اس میں جو ہمارا چور تھا، یا وہ جو چور تو نہیں تھا، وہ انہوں نے مبینہ طور پہ وہاں پہ بنایا، اس کے بھی ہماری تفتیش چل رہی ہے. اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے صاحب کا، کباڑیے کا کام کرتا ہے، انتہائی غریب لوگ ہیں. اس نے اس ٹائم کے اوپر جب یہ والا انسیڈنٹ ہوا تو گرین کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہے اور اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے. تو انفارچونیٹلی وہ ایٹریبیوٹ ہو گیا اس واقعے سے. تو اس کے اندر الحمدللہ ہم نے 4 نامنیٹڈ ایکیوز میں سے 3 مجرمان اس میں گرفتار کر لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو باقی کریکٹرز تھے، پمپ کا مینیجر ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیے ہیں. کوئی 14 لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کا رول ایٹریبیوشن ابھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس میں ہوا واقعہ، یہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ صفدر کالونی میں، عروب کے حدود میں. تو کل میرا وزٹ بھی ہوا وہاں پہ، ان کے گھر والوں سے ملا، دکھ بھی ہوا. انتہائی غریب لوگ ہیں، کباڑیے کا کام کرتا تھا بیچارہ، اور 3 اس کی بیٹیاں ہیں چھوٹی، ایک اس کا بیٹا ہے، اور 2 بھائی ہیں. ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو ایک دکھ والی بات ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے جو ایک عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر ہوئی ہے. تو کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو، کوئی چیز ہو، تو ہمیں امیڈیٹلی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی عدالت لگائیں. ان کو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہے قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی چل رہی ہے وہ ہم پروسیکیوشن کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن ایک میسج بھی میں یہاں سے دینا چاہوں گا، کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹارچر شروع کر دیں، اس کی مار کٹائی شروع کر دیں، اس کو امیڈیٹلی ہم پولیس کو اطلاع دیں تاکہ آگے فردر اس کے اوپر ہم کارروائی کر سکیں. تو یہ بات تھی. بہت شکریہ. وہ لڑکا جب ہماری کسٹڈی میں آیا ہے، اس کو آبویسلی پہلے اس کو باہر پمپ کے اوپر اس کو مارا پیٹا، پھر اندر کمرے میں لے کے گئے، وہاں پہ اس کو رسی سے باندھا. اس کو سپرفیشل انجری نہیں تھی، کوئی ایسی بلیڈنگ نہیں تھی. تو وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آج ایکسپیکٹڈ ہے، آج آ جائے گی. تو لیکن اس کے اوپر جو ضربات تھیں، ظاہری بات ہے جسم پہ تھی، باقی تھیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی مے بی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہو، کوئی انٹرنل کوئی ایسے چیزیں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. لیکن یہ ہے کہ سپرفیشل اس کو بظاہر خود وہاں سے جب ہم نے اس کو لیا پولیس نے، تو وہاں سے خود چل کے وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، اور اس کو بظاہر ایسا کوئی وہ نہیں تھا چیز جس کی وجہ سے یہ ہوتی. جو 14 لوگ گرفتار کیے گئے، اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو بھی گرفتار ہونے ہیں؟ یہی لوگ؟ اس میں ایک لڑکا ہے جو کہ سامنے ڈیوو کی ٹائر شاپ کے اوپر تھا، وہ آلریڈی نامنیٹڈ ہے FIR میں. اسد عرف ملنگ اس کا نام ہے. باقی 3 جو نامنیٹڈ ہیں جن کا مین کریکٹر تھے اس کے، پلس جو الائٹ کریکٹرز تھے جو آتے رہے اپنا حصہ ڈالتے رہے. اس کمرے میں 5 سے 6 لوگ گئے، وہ ہمارے پاس ہیں الحمدللہ سارے، دے آر انڈر اریسٹ. تو ابھی فردر تفتیش اس کی چل رہی ہے. تمام لوگوں کو لوٹ میں لے کر اور ابھی تک بھی پولیس کا جو مستقبل کو بھرپور طریقے سے دکھایا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے، پیپل میں بھی کہا جا رہا ہے. اس میں سر 2 چیزیں تھی، اگر آپ کے پاس اس کی صحیح ریئل سے جا چکی تھی تو آپ کو شیئر کرنی چاہیے تھی. ایک تصویر ہمیں ضرور دی گئی ہے، چلے ابھی دے دیں تاکہ ہم آپ کا جو دوسری بات جو بار بار آپ نے ذکر کیا تو سر اس سوال سے دوسری بات جو ہے سر، اس وقت تک اس کی حالت قدر تھی، پولیس جو موقع پہ پہنچی تو ان کو ہاسپٹل رش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ اس کو لے کے جاتے. وہاں پہ پولیس پہ ایک سوال ہوتا ہے، کیا اس حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب پولیس موقع پہ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم نے وہاں پہ جو ہم پہ جو کیمراز لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیج دیکھی، جس سے ہمیں واقعے کا پتہ لگا. اس فوٹیج کو ہم نے DVR کو اپنے قبضے میں لیا فار دی انویسٹیگیشن پرپز. وہ ان کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو فوٹیج بھی وہ دے دیں. نارملی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب والی چیزیں باہر آ جاتی ہیں تو اس سے جو پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو اسی لیے ہم والی چیزیں نہیں وہ کرتے، کیونکہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل ایویڈنس اس کیس کا جو پروسیکیوشن کی طرف لے کے جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ مین وائل جب اس طرح کی چیزیں شروع ہوتی ہیں، جب کوئی چیز لیک ہوتی ہے اس میں پیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایڈیشن ڈیلیشنز بھی ہو جاتی ہیں.
اسے کیس امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پوری ایک سرٹینٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم آپ کو اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. وی ہیو ایوری تھنگ. آپ لوگ اگر آئیں گے ہم آپ کو ان کیمرہ وی کین شو یو ادر دین ریلیزنگ, آپ کو میں وہ دکھا دوں گا سارا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جب پولیس پہنچی بالکل وہاں پہ ہم نے وہ جو مین ایکیوز تھے ان کو بھی لیا, جو مین کریکٹرز تھے, اور ساتھ ان کو اکٹھے وہ خود چل کے گاڑی میں بیٹھ کے آیا. یہاں سے ان کو جب ہاسپٹل لے کے گئے, آبویسلی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی تھی, اس میں ڈیلے ہوا, جس کی وجہ سے جو ہمارے پولیس آفیشلز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے علیحدہ سے کیس رجسٹر کیا ہے. اگر ان کی غفلت ہوئی ہے, انہوں نے پہلے ملزمان کو تھانہ ڈراپ کیا باہر سے ہی, اور تھانے سے فوراً ہاسپٹل چلے گئے ہیں. اس میں ہارڈلی آپ سمجھیں کہ کچھ منٹس کی تاخیر ہوگی. اور نارملی ہوتا ہے کہ بندے جب ان کے پاس کوئی ملزمان ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہاسپٹل جائیں تو کوئی وہاں سے مس آؤٹ نہ ہو جائے. تو یہ اس کی سوچ ہوگی اس آفیسر کی اس ٹائم کے اوپر, جو اس کو موقع پہ اس ٹائم پہ ذہن میں آیا. ہاسپٹل اس نے فوراً رش کیا اور وہیں پہ حوالے کر کے گیٹ سے ہی وہ پھر نکل گیا باہر, لیکن اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے لیے تعدیبی کارروائی چل رہی ہے, چارج شیٹ ہو گیا ہے اور ایف آئی آر بھی ان کے اوپر درج ہو گئی ہے. جی ہاں جی ہاں, ایس پی سول لائنس کو چارج شیٹ کر کے اس کو انکوائری دی ہے. 155C میں ہم نے پولیس آرڈر کے تحت ان پہ ایف آئی آر بھی درج کی ہے اور ان کو سسپینڈ بھی کر دیا. جی بڑی اچھی بات ہے سر, بہت بڑی واردات تھی, بڑی جلدی کیس ہو گئی. وہ بالکل اچھا سر, یہ لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, تو وہی باتیں ہیں جو کل کی تھی یا پرسوں کی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو کی نہیں, آپ نے مقدمہ درج کر دیا, لوگ پکڑ لیے. تو پولیس موقف کے لیے ہمیں بھی وہی پریشانی ہے. کل آپ سے بھی میں رابطہ کرتا رہا, لائن سے بھی رابطہ کیا, لیکن کوئی رسپونڈ نہیں کیا جاتا. اگر یہی موقف ہمیں مل جاتا تو شاید وہ جو چھوٹی سی آپ کہہ رہے تھے وہ کل ڈے ٹائم ہی رک جاتے. سیکنڈلی سر یہ ہے کہ ایک واقعے کی 2 FIR درج کرتے ہیں. پروسیکیوشن آپ پہلے سے جانتے ہیں, تو کیا ان سے جب یہ کیس ٹرائل ایک واقعے کی کون سی 2 FIR؟ پولیس والوں کو علیحدہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو ایک تو یہ ہے کہ کل ہم نے ڈیورنگ ڈے ٹائم اپنی طرف سے ہم نے اسٹیٹ ٹکٹس بھی جاری کیے تھے, اور اس کی تردید بھی ہم نے جو ہمارا یہاں پہ پی آر او کا آپ لوگوں کا جو سوشل میڈیا کا گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے وہ پکچر بھی دے دی تھی, اور وہ والی اپنی طرف سے موقف بھی ہم نے دے دیا تھا. کل کی بات ہے یہ. اس کے بعد جو وہ ہے وہ تو علیحدہ سے ان کی جو لاپرواہی اور غفلت کی 155C کے تحت پولیس آرڈر کے تحت دی گئی ہے, اس کا اس کیس سے اور 302 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. کیا ان کے پاس جادو ہے, کیا ہے؟ اب عاطف صاحب اس کے اب بدلے ہیں, پتہ نہیں ان کو یہ صلاح دلوائیں گے. مجھے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ میں نے اسے پوچھا ہے, کہتا ہے 1 سال جیل میں رہا ہوں, 1 مہینے بعد باہر آیا, پورا گینگ بنایا, پھر انہوں نے ایک ریکی کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے جس کو یہ وغیرہ پیسے دیتے ہیں, اسی طرح فیکٹریوں سے پیسے لے کے نکلنے والے. ان کو سزا دلوائیں گے تو یہ معاملہ ختم ہو. سزا ہم نے دلوانی ہے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ضرور دلوائیں گے. پراپر کیس بنائیں گے, SSP انویسٹیگیشن یہاں پہ موجود ہے, اور ہم اس کو پراپرلی کر رہے ہیں. ایک ایک پوائنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا اسٹرانگ کیس ان کا بنے گا. اور کیونکہ والیوم بھی اس کی زیادہ ہے, اس کا میگنیچیوڈ بھی زیادہ ہے, تو مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کافی عرصہ یہ جیل میں رہے گی. وہ آپ کو ہم بتا دیں, آپ کو بتا دیں ان کا علاقہ بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے آئی جی صاحب نے, اور میں آپ کو آج کی کرنٹ فگرز بتا دیتا ہوں. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہمارے شہر میں جتنے بھی ہر ضلع کو یہ ٹاسک ملا ہے, اور ہماری اس میں بڑی اچھی پروگرس جاری ہے. ایک تو ہے آپ وہ والا کانسیپٹ ہے گھکڑ اسمارٹ سٹی والا, اس میں ہماری آلریڈی میٹنگ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ان سے ہو چکی ہوئی ہے. یہ لوگ آن بورڈ ہیں. اس میں ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے آن گراؤنڈ کام کر لیا ہے, ایمن آباد میں بھی, کاموکی میں بھی, اور سٹی کا بھی ہم نے سروے کر لیا ہے. جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں, CI کو بھی میں نے پرانے صاحب کا جو انچارج تھا وہ ہم نے پوری ورکنگ کی ہے کہ کہاں پہ ہمیں کتنے کتنے کیمراز چاہیے, اور اس کو اگر ہمیں کور کرنا ہے تو کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے. اس پہ کام چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IG آفس کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جتنے پرائیویٹ کیمراز لگے ہوئے ان کو ہم ٹیگ کر رہے ہیں, جیو ٹیگ کر رہے ہیں, ان کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں.
اور آج کی ڈیٹ میں ابھی تک ہمارے جو کیمراز اس کے اندر لگ چکے ہیں وہ 8,150 کیمراز کا ہم نے ڈاکیومنٹ کر لیا ہے آن کمپیوٹر. اس پرائیویٹ کیمراز ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سا کیمرہ لگا ہے, اس کا اونر کیا ہے, کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہے, آئیدر پی ٹی زی لگا ہے, ڈے اینڈ نائٹ کیمرہ ہے, ڈی وی آر میں سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے, تاکہ کل کلاں کہیں پہ بھی خدا نخواستہ کوئی کرائم ہو, ہم لوگ جو ایفرٹ اس میں ضائع کرتے ہیں ٹائم, ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہو کہ اس روٹ کے اوپر واردات ہوئی ہے تو ان لوگوں کو ہم ٹچ کریں گے جو موجودہ وسائل ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت ایک یہ مثال قائم ہوگی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کہ جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسی پولیس اپنے اس کے لیے یوز کرے کہ ڈیٹیکشن بہتر ہو سکے, پریونشن میں بھی استعمال ہو سکیں. تو بہت سارے لوگوں نے لگائے ہوئے, گھروں کے باہر لگے ہوئے, ان سب کو ہم جیو ٹیگ کر رہے ہیں اور ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. ابھی 8,000 یہ کچھ دن پہلے یہ کارروائی سٹارٹ ہوئی ہے, میری اسپیشل ٹیمز اس پہ کام کر رہی ہیں. 8,150 یہ کرنٹ فگر ہے اپڈیٹڈ, یہ ہم نے کر لی ہیں, اور اس طرح ہزاروں کیمراز ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی ہوں گے. تو ایک تو ہم یہ والے پول اپ کر لیں گے اور مزید بھی ہمارا کام چل رہا ہے جی اس کے لیے. اپنا پولیس کے بارے میں اپنا آپ کی جو پہلے رائے تھی اور آپ کی جو فرق آیا اس میں کہ نہیں ایمانداری سے جو بھی ہے آپ صاحب بتائیں کہ صاحب ہم سنیں. بات یہ کہ بہت بڑی بات آپ کی جب ہوئی ہے, سی پی صاحب کے جگہ وقوع خود آئے تھے, انہوں نے وہیں مجھے شور کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے اور گیٹ ٹوگیدر ہوگا. اس وقت آپ کو یقین تھا کہ جو پولیس کہتی نہیں تو جو آنسٹ میں نے تو بلکہ ایک سی پی او سے بات کی تھی, میں ٹرک کی بتی پیچھے لایا تھا, کچھ بننا ہے کہ نہیں بننا تھا. میرا اپنا بڑا اچھا میرا ان سے بڑا اچھا اس سے لائزون رہا ہے. سی پی او صاحب نے خود میں 2-3 دفعہ اس سے میرا چیز پہ کی پرسنلی ٹو انٹرسٹ اور سی اے کی ٹیم جو باقی ایس ایچ او صاحب تھے, ڈی ایس پی صاحب تھے, they were all on this. اور انہوں نے پوری اپنی انرجی اور پوری فوکس کیا اس کام کے لیے, اینڈ ود ان 20 days these people were apprehended اور یہ پکڑے گئے سب لوگ. اور میں نے ان سے کہا سر مجھے میرے جنرل پیسے اور جنرل بندے چاہیے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. میں تو بہت ٹرسٹ کر رہا ہوں سی پی او صاحب سے, پوچھ رہا ہوں پولیس پہ کہ میری اتنی بڑی وعدہ جو ہے انہوں نے ریکور کرا دی ہے. میں سمجھتا سے نہیں ہوگی, آنیسٹلی میرا پہلے یہ تک نہیں ہوگی, لیکن دے ہیو ڈن اٹ, اور میں تو بڑا پریز ان کے لیے کہ اللہ نے کرم کیا. اور باقی کے لیے بھی اللہ کرے, پولیس دے آر ورکنگ ہارڈ. میں نے دیکھا ان کی کام کرتے ہوئے اس بار, دے ور کوائٹ گڈ ایٹ اٹ. باقی 50 سال جو ایک بندہ رہتا ہے اس نے اپنا شیئر لیا وہ بھی پکڑا جائے گا.